صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسے موقع آ گئے کہ بڑے بڑے پہلوان تھے، بڑے بڑے بہادر، ان کے دل ہل جاتے تھے، لیکن سرکار ہمیشہ سب سے آگے تشریف فرما ہوتے تھے جنگ کے دوران بھی۔ آج دیکھو ہمارے اندر تو ویسی خون دیکھ کے ہلکا سا مرغی کا خون دیکھ کے ہمارا دل کانپنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی گائے کا خون قربانی ہو جاتا ہے تو ہمارا دل کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں ڈر پھوک بنا دیا گیا، جبکہ میرے آقا سے بہادر اور کون ہے؟ میرے آقا نے تو اپنی امت کو بہادر بنایا تھا، اور آج ہمیں حرام کھلا کھلا کے، سود کے فوائد بتا کے، اور پتہ نہیں سوشل میڈیا میں کیا کیا فائدے غلط چیزوں کے بتا کے، وہ یار کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت تو ہنسی مذاق چلتا ہی ہے، اور تھوڑا بہت تو یہ چلتا ہی، کرتے کرتے وہ امت کو کس کام میں لے گئے۔ آج ہماری امت ہی مری مکی پڑی ہے، ہمارے اندر کچھ ہے ہی نہیں ہے، کوئی طاقت ہی نہیں ہے، کوئی جان ہی نہیں ہے، کوئی جرت ہی نہیں ہے، کوئی کہ ہم بات کر سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حوالے سے۔ یار اپنے گھر میں محفل کروانے کے لیے ہمیں 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے ہمارے لوگوں کو، یار کوئی مولوی نہ کہہ دے، کوئی ہے نہ کہہ دے بہت ہی مذہبی ہو گئے ہیں تو۔ یار حضور کا ذکر کرنے کے لیے، سرکار کا ذکر کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ محبوب کا ذکر، محبوب جہاں آپ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ میرے فرشتے ضرور جاتے ہیں، اور وہاں پہ سرکار کی رحمت للعالمین کا ظہور ہوتا ہے اور لازمی ہوتا ہے۔ اور آج ہمیں وہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں اب جی شرم آتی ہے بڑی، ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محافل کرنے کی۔ دیکھیں میرے آقا کتنے رحمت ہے، مطلب ہدایت بھی ہمیں عطا فرما رہے ہیں، مقام محمود شفاعت بھی ہماری کی جا رہی ہے، اندازہ کرے رہنمائی بھی ہماری ہو رہی ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس طرف نہ جانا تم خراب ہو جاؤ گے، دیکھو مسواک کیا کرو تمہارے دانت نہ خراب ہو جائے۔ دانت خراب ہو تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کتنی زیادہ بیماریاں تو آپ کو منہ کی وجہ سے لگتی ہیں۔ اگر دانت آپ کے خراب ہوں گے، گندے ہوں گے، اس میں جراثیم پھنسے ہوں گے، جو چیز آپ کھائیں گے وہ اندر بیماری بن کے جائے گی اندر، چاہے صاف خوراک کھائیں، دیسی خوراک کھائیں، وہ اندر جا کے بیماری بنے گی۔ لیکن اگر آپ کے دانت صاف ہوں گے تو اندر جائے گی وہ خوراک بھی صحیح رہے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھئی دانت صاف کیا کرو، اپنے مسواک کیا کرو۔ میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا تو میں کہتا ہر نماز کے لیے فرض ہے ساتھ۔ دیکھیں امت پہ فرض نہیں کیا، کتنے مشکل چلے پہ جانا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے سستی والے۔ آج دیکھ لیں نا فجر کی نماز سردیوں میں اٹھ کے کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے۔ فرمایا مولا علی پاک نے مجھے سردیوں میں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنا بڑا ہی پسند ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا اور محبوب پر درود و سلام پیش کرنا کتنا پسند ہے۔ دیکھیں سرکار ہمیں عطا ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ سرکار کے جتنے نام پڑھتے چلے جائیں، میں آگے پڑھتا چلا جاؤں، بشیر، نذیر، داع، شاف، ہاد، مہد، ماح، منج، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب نام کیا ہیں؟ امت کو عطا کیا جا رہا ہے، امت کو عطا کیا جا رہا ہے، مجھے آپ کو ہم سب کو عطا کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کتنے کام کر رہے ہیں دین کے حوالے سے، ہم کتنے معاملات اپنی زندگی میں دین کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ بس دعا کرتے ہیں مجھے آپ کو ہم سب کو اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے، اور ہم اتنی دلیری اور ایک جرت سے اپنے اپنے گھروں میں بھی اسی طرح حضور کا ذکر بیان کریں، حضور کی محافل کریں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ پاک معاف فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔